الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ایمان والو، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، بیٹے، بھائی اور بیویاں اور خاندان کے لوگ اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور وہ مکانات، بلڈنگیں جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني ورأى من رآني۔ وقال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن رآني ورأى من رآني۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله برجل من امتي خيرا القى في قلبه حب اصحابي۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات من اصحابي بأرض جعل شفيعا لأهل تلك الأرض۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن القول أصحابي فهو مؤمن۔ وقال عليه الصلاة والسلام إن الله اختارني واختار لي أصحابا واختار لي منهم أصحارا وأنصارا
فمن حفظني فيهم حفظه الله ومن آذاني فيهم أذاه الله. وقال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي عن اختلاف أصحابي من بعدي فأوحى إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أقوى من بعض ولكل نور فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام. سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام. انبیاء کے بعد شہرا ہے انہی کے نام کا جن کی ہیبت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا. ان حجازی غازیوں کو شہسواروں کو سلام. جن کی ہیبت سے لرزتے کفر کے ایوان تھے جن سے لرزاں شام و روم و فارس و ایران تھے ان خلافت راشدہ کے تاجداروں کو سلام. جن کا حملہ دشمنوں کو موت کا پیغام تھا اس زمین پر کفر جن سے لرزہ بر اندام تھا حق کی خوشنودی کے مخلص خاصگاروں کو سلام. جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاسباں حق پرستوں کے تماشے دیکھتا تھا آسماں. جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاسباں حق پرستوں کے تماشے دیکھتا تھا. جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاسباں حق پرستوں کے تماشے دیکھتا تھا آسماں. ان کی تیغوں کی چمکتی تیز دھاروں کو سلام. ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی. ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی. ان کی ہمت سے رسول اللہ کی سنت ملی. ان رسول ہاشمی کے رازداروں کو سلام. ان میں صدیق عمر کی امتیازی شان ہے. ان میں صدیق عمر کی امتیازی شان ہے. سو گئے اس گھر میں جس پر خلد بھی قربان ہے. گنبد خضرا کی رونق کو بہاروں کو سلام. ہر قدم ان کا خدا کے حکمت کی تعمیل تھی.
ہر قدم ان کا خدا کے حکم کی تعمیل تھی، ان کے ہر قول و عمل میں دین کی تکمیل تھی، دعوت دین الہ کے شاہ سکاروں کو سلام۔ دین کی خاطر نہ کم تر فکر مال و جان کی، ان صحابہ کی محبت جزو ہے ایمان کی۔ دین کی خاطر کی نہ کم تر فکر مال و جان کی، ان صحابہ کی محبت جزو ہے ایمان کی، رحمت للعالمین کے پاسداروں کو سلام۔ سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، کلمے کے نام پر بنائے گئے پاکستان میں گزشتہ دنوں میں ایک گروہ نے سرکاری اہلکاروں کی شہ پا کر ان کے تعاون سے سڑکوں پر نکل کر جو ادھم مچایا، اور خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر، جن کے بارے میں امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے بڑا انسان ہے، آدم کی اولاد میں پیغمبروں کو مستثنیٰ کر دیا جائے، اربوں کھربوں انسانوں میں سے سب سے بڑا انسان ابوبکر صدیق ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے ابوبکر صدیق کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے، کسی بھی پہلو سے کوئی دوسرا انسان ان کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ ان سے بڑی ذات انسانیت میں صرف پیغمبر کی ہو سکتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ انہی مجلسوں میں شاید سن چکے ہیں، رات کا وقت تھا، آسمان کے ستارے چمک رہے تھے، صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں، اور دریافت فرما رہی تھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے آقا، ان آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی، تو آقا نے ارشاد فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ تو پوچھنے لگی تو میرے ابا کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ سب کچھ سیدہ کائنات کے دل میں اللہ نے ڈالا، اور ان سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا، اور پھر یہ سوال و جواب اور مکالمہ ہماری رہنمائی کے لیے صبح قیامت تک کے لیے ایک نشان ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی، جان کی سلامتی تو ہر ایک شخص مانگتا ہے، یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی بھی نصیب فرما، اور اس ایمان کی سلامتی کو ہمارے گھروں کے اندر اس کی روشنی پھیلا دے، اور ہماری آنے والی نسلوں کے اندر یا اللہ اس کو چلا دے۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ میرے ابا کا کیا حال ہے، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پوچھتی ہو عائشہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے ابا کی ایک رات کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
صحابہ کی محبت، نبی کی محبت، دین کی محبت کوٹ کوٹ کر آپ کے رگو ریشہ کے اندر بھر دیا کہ آپ زندگی کے کسی موڑ پر بھی کسی بھی صورت کے اندر اس چیز پر کسی سے کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ ابھی جو قرآن کریم سورہ توبہ کی آگے پیچھے میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، آیت نمبر 23 اور 24، ترجمہ میں نے سنا دیا ہے۔ ایمان والو اپنے بھائیوں اور اپنے ماں باپ کو دوست مت بناؤ اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تفصیل بیان ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، میرے نبی ان کو بتا دو تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان، یہ انسانی رشتے بیان کرنے کے بعد فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم گھبراتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ عمارتیں بلڈنگیں جن تو پسند کر دو، یہ ساری چیزیں أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، یہ تمہیں زیادہ پیاری لگتی ہیں خدا کے مقابلے میں، خدا کے رسول کے مقابلے میں، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کے مقابلے میں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ مومن کی شان یہ ہے، پچھلے جمعے میں بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں، اللہ اس کے رسول کی محبت اور رسول کی جماعت کی محبت کو ساری محبتوں پر غالب رکھو۔ ماں باپ کی گالی برداشت کر لو لیکن نبی کی جماعت کی گالی برداشت مت کرو۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر کی ایک رات کی نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر ہیں۔ وہ رات یاد ہے؟ اللہ اکبر، وہ غار ثور والی رات۔ میں اور آپ پوری طرح اندازہ نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ خدا کے پیغمبر کو تھا جن کے ساتھ ابوبکر صدیق نے رات گزاری تھی، جس طرح محنت کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کی قسم اس کے مضمرات سارے پہلے سے غور کرتے ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے، یہ کیا انسان تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، پھر نبی کے مشن کو پھیلانے کے لیے انہوں نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں، صحن کعبہ کے اندر خدا کی توحید کا پیغام سنانے پر مشرکین نے مل کر ان کو مارا، اس قدر مارا کہ ان کے مرنے کے امکانات غالب ہونے لگے، ان کے چہرے کے نقوش بگڑ گئے۔ مشرکین نے اس قدر جوتوں سے ان کو روندا، بے ہوش ہو گئے، اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اب مر جائیں گے۔ میرا ذہن اس طرف منتقل ہوا، صرف ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن ہوگا یہ بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، آپ کی حمایت کے اندر جس شخص نے ماریں کھائیں وہ سب سے اوپر ہے ابوبکر صدیق۔ ذرا اپنے ذہن کو دوسری طرف متوجہ کیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے، آپ کے مشن کے لیے، مار کھانے کے لیے بنو ہاشم کا کوئی فرد پیش کیجیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حارث بن ابی حالہ، وہ تو صحن کعبہ میں رسول اللہ کی حمایت کے اندر جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، لیکن ہم پوری نظر دوڑاتے ہیں پورے خاندان بنو ہاشم میں کوئی ایک شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے نہیں آتا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔
یہ یقینی بات ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو اپنے رشتے اور نعتوں کا بڑا لحاظ ہوتا ہے، اور اس وقت پھر ساری چیزیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں 4 چچا زندہ تھے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاروں کے حالات ہمیں معلوم ہیں، باقی 2-3 ایسے ہیں کہ جن کے حالات ہمیں نہیں معلوم، اس پہ تبصرہ بھی نہیں کرتے۔ رسول اللہ کا تایا جناب زبیر، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان سے بڑے جناب حارث، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ 3 تو وفات پا گئے تھے اور 4 زندہ تھے، اور 2-3 کے حالات ہمیں معلوم نہیں، اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان چاروں کے اندر 2 صاحب ایمان ہیں اور 2 مشرک ہیں۔ ان کے نام بھی مشرکانہ ہیں اور مشرکی رہے۔ ایک کا نام عبد مناف ہے۔ مناف ایک بت تھا، مشرکین زمانے شرک کے اندر اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھتے تھے۔ جو عبد مناف تھا وہ ابو طالب کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرے کا نام عبد العزیٰ تھا۔ عزیٰ مشرکین کا ایک بت تھا، ایک عورت، اور یہ عبد العزیٰ جو ابو لہب کے نام سے مشہور ہے، جس کی مذمت میں اللہ نے قرآن کریم میں پوری سورت نازل کی، جو قیامت تک تلاوت کی جاتی رہے گی، اور ہر تلاوت کرنے والا ابو لہب کی مذمت کر کے جائے گا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے بعد ایمان لائے، شروع میں ایمان نہیں لائے، وہ بھی مشرکین میں سے تھے، اور حضرت عباس بھی ایمان نہیں لائے۔ لیکن ان دونوں بھائیوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کردار نظر نہیں آتا کہ دوسرے مشرکین کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشدد کیا ہو۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کا بھی کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ 2 تو تھے ہی مشرک، اور جو مومن تھے ان میں سے ایک پہلے ایمان لائے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے کافی دیر کے بعد حضرت عباس ایمان لائے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر مشرکین کے ساتھ مل کے کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے بھی ان کا کوئی کردار۔ وہاں سر فہرست ابوبکر صدیق نظر آتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات یقیناً پڑھے لکھے ہیں، صاحب مطالعہ ہیں، کتابیں پڑھتے ہوں گے، اور مولوی صاحبان کی تقریریں میں سنتے ہوں گے، لیکن ان کو توفیق نہیں ہے تاریخ کو کھنگالنے کا اور حقائق کو معلوم کرنا، نہ ان کو توفیق ہے نہ جرأت ہے کہ بات کر سکیں۔ خیر، ہم یہ ضمنی سی بات تھی کہ ابوبکر صدیق ہمیں افضل البشر بعد الانبیاء نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کردار ادا کیا اس کی کوئی نظری نسل انسانی بھی نہیں مل سکتی، نہ رسول اللہ کی امت میں ملتی ہے، نہ اس سے پہلے کہیں ملتی ہے۔ لیکن وہ ابوبکر صدیق کلمے کے نام پر بنائے گئے پاکستان کے مرکزی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر، جہاں صدر بھی ہے، جہاں وزیر اعظم بھی ہے، ساری کابینہ بھی ہے، سب کچھ ہے، ان کی موجودگی کے اندر صدیق اکبر کو گالیاں بکی گئیں، وہ کتا بھونکتا رہا، جتنی دیر بھی وہ کتا بھونکتا رہا، کسی نے اس کا منہ بند نہیں کیا، اور پھر اس کتے کو پاسپورٹ دے کر فوری طور ملک سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کے کیا نتیجہ نکالا جائے گا؟ حکمران طبقے کی ایما پر، ان کی خواہش پر یہ سب کچھ ہوا، اور پھر اس کو بچانے کے لیے فوری طور ملک سے باہر نکال دیا گیا۔ کیا جس سرزمین پر اس طرح کے کام ہوں اس پر خدا کی رحمتیں آتی ہیں؟
وہاں کا مقتدر طبقہ، وہاں کا میڈیا اشاعہ کرتا ہے کہ کسی فوجی کا تمسخر اڑانا یہ بہت بڑا جرم ہوگا، لیکن اس ملک کا میڈیا یہ نہیں لکھتا کہ صدیق اکبر کے گالی بکنے کو جرم ہوگا۔ وہاں کا حکمران کے لیے توفیق نہیں کہ سامنے آ کر کہے کہ صحابہ اکرام کے سامنے گستاخی کی سزا موت ہے۔ میرے دوستو، ناراض نہ ہونا، کل آپ نے انہی لوگوں کو ووٹ دینے ہیں، یہ سب کچھ بھول بھال جائیں گے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا جس ملک کو میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اس ملک کو اسلامی ملک نہیں کہتا۔ نمازیں پڑھنے اگر اسلامی ہیں تو دنیا کفر، جہاں جہاں بھی کفار ہیں وہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کا پڑوسی ملک ہندو جو آپ کا دشمن ہے، بدترین دشمن ہے، وہاں کی مسجدیں ان پاکستان کی مساجد سے زیادہ آباد ہیں نمازیوں سے۔ وہ اسلامی ملک ہے جہاں مسلمان روزہ رکھ لیں، نماز پڑھ لیں، زکوٰۃ دے لیں، حج کے لیے چلے جائیں، وہ اسلامی ملک ہوتا ہے۔ کیا اس ملک کا آئین اور قانون اسلام کے مطابق ہے؟ یہاں کی پارلیمنٹ کا نظام اسلام کے مطابق چلتا ہے؟ یہاں کا عدالتی نظام اسلامی قوانین کے مطابق ہوتے ہیں؟ جب نہیں ہے تو یہ اسلامی ملک پھر کیسا ہوا؟ میں اپنے آپ کو خوشحالی میں مبتلا کر لوں، آپ کہہ دیں یہ اسلامی ملک ہے، ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ صحابہ کی عظمت خدا کے نزدیک کتنی ہے؟ مدینہ طیبہ زادہ اللہ عزا و شرفا، اس مدینہ طیبہ کے حالات پر جو اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں، 1 سے زائد کتابیں ہیں میرے پاس موجود ہیں، ان میں یہ واقعہ لکھا ہے شام کے علاقے کے کچھ بد نصیب مدینہ کا اس زمانے کا جو بدبخت گورنر تھا، اس کو رشوت دے کر، پیسے دے کر یہ اجازت چاہی کہ ہم نے ابوبکر و عمر کے جسم نکالنے ہیں، ان کی قبریں کھودنے کی ہمیں اجازت دی جائے۔ کتنی بڑی رشوت پیش کی ہوگی اس کام کے لیے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ وہاں کا گورنر جو تھا اس نے آمادگی ظاہر کر دی، اور خادم حرمین شریفین جو رئیس تھا انہیں کہا کہ رات کے وقت کچھ لوگ آئیں گے عشاء کے بعد، وہ جو کچھ کریں ان کو نہیں روکنا۔ انہیں اندازہ ہو گیا، خادم حرمین شریفین کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی خوفناک تدبیر چال چلی جا رہی ہے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد مسلسل روتا رہا، اس قدر رویا کہ زندگی میں اتنا نہیں رویا۔ خیال یہ تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور میرے سامنے روزہ اطہر کی بے حرمتی کی جائے گی اور شیخین کی قبروں کی بے حرمتی کی جائے گی، لیکن کہتے ہیں میں خاموش رہا اور روتا ہی رہا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق رات کو عشاء کے بعد جب ہم نے مسجد کے گیٹ بند کرنے کی کوشش کی تو دستک ہوئی۔ آپ حضرات جو حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، اللہ آپ کو بار بار لے جائے اور قبول بھی فرما لے۔ مغربی طرف کا جو دروازہ ہے، ایک دروازہ جو جنت البقیع کی طرف والا ہے، وہ نہیں، دوسری طرف کا دروازہ، اس دروازے سے کچھ لوگ آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گنتا رہا 40 آدمی تھے جن کے پاس کدال، پھاوڑے اور
زمین کھودنے کے سارے سامان بیلچے، 40 آدمی اندر داخل ہوئے تو میرا عجیب حال تھا. وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ روضہ اطہر کے قریب نہیں پہنچے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں. اللہ کا عذاب نازل ہوا، زمین پھٹی، سارے کے سارے اپنے ساز و سامان سمیت زمین نگل گئی اس کو. اب بھی جا کر آپ جب چاہیں وہاں کے خدام کہے گے کہ وہ جگہ بتائیں، باقاعدہ گول دائرے لگے ہوئے ہیں جہاں زمین پھٹی ہوئی تھی، قالین اٹھا کر دیکھ لیں آپ. میں نے دیکھا ان کو. محراب کی طرف جو راستہ آتا ہے مغربی دروازے کی طرف سے، تو محراب کے قریب ابھی نہیں پہنچ پائے تھے کہ زمین پھٹ گئی اور وہ سارے کے سارے جہنم رسید ہو گئے. ابوبکر کا مقام تو خدا کے نزدیک اتنا بڑا ہے، عمر کا مقام خدا کے اتنا بڑا ہے، اور کلمے کے نام پر بنایا گیا ملک اندر ابوبکر عمر کو یوں گالیاں بکی جائیں. اور ابھی تک کوئی کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں ہوا. یہ اپنی عزتیں بچانے کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، اپنے وقار کے لیے تو سب کچھ تدبیریں کرتے ہیں، قانون بھی بنا دے سب کچھ، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا اولئک هم الراشدون، سیدھے راستے والے ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. ان کے بارے میں کلمے کے نام پر بنائے گئے ملک پاکستان شریف کے اندر یوں سڑکوں پر چوراہوں پر نکل کر یوں بکواس کی جائے، بھونکتے رہیں کتے اور ان کو منہ پر لگام نہ لگائی جائے، اس سے زیادہ المناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے 70 سالہ تاریخ کے اندر یہ سب سے زیادہ دردناک حقیقت ہے. یہ بار بار کہانی دہرانے کا مقصد صرف یہ ہے میرے دوستو، آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ڈالنی کہ صحابہ کی عقیدت، صحابہ کی محبت کائنات کی ہر چیز سے مقدم رکھیں. سارے مفادات قربان ہوتے ہیں، ہو جائیں، لیکن ایمان نہ جائے، اللہ اس کے رسول اور صحابہ اکرام کی محبت نہ جائے. کیونکہ ایک نہ ایک دن میں نے اور آپ نے جانا ہے، واپس نہیں آئیں گے. ہم واپس آ کر اپنے حالات نہیں بتا سکیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا بیتی. یہاں سے جو لے کر جائیں گے، جو سوچ لے کر جائیں گے، جو عقیدہ لے کر جائیں گے، جو جذبہ لے کر جائیں گے، اس پر خدا کے فیصلے ہوں گے. خدا اس کے رسول کی محبت اور صحابہ کی محبت ہے تو میرے اللہ اکرام کا معاملہ فرمائے گا. نہ بھی موت کا وقت بھی بڑا آرام سے ہوگا. جیسے آپ سن چکے ہیں کہ ایک مومن کی موت کیسے ہوتی ہے، جیسے مشکیزے کا منہ بندھا ہوتا ہے ڈوری سے، جب مشکی اس ڈوری کو کھولتا ہے تو پانی پھر جتنی آسانی سے نکلتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس کو. اس طرح ایک مومن کی روح جو ہے نکلے گی آرام کے ساتھ. اور کافر کی روح کیسے نکلتی ہے، منافق کی کیسے نکلتی ہے، وہی بھی سن لیں. یہ حدیث کے مضمون ہے کہ ایک زندہ جانور، بکرا یا کوئی اور جانور، اس کو ذبح کیے بغیر، اس کی روح نکالے بغیر، اس کی کھال کو کئی آدمی مل کر ادھیڑنے کی کوشش کریں. یہ مثال دی ہے کہ جتنی تکلیف اس وقت اس جانور کو ہو سکتی ہے، ایک کافر اور منافق کی روح نکلتے وقت اسی طرح کی تکلیف ہوتی ہے. اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ بول کر بتا سکے کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے. اور دوسری مثال یہ پیش کی، جس طرح ایک چوزہ، ایک مرغا کھولتے ہوئے تیل کے اندر، ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈبو دیا جائے، زندہ چوزہ، اس سے پوچھ سکتا ہے تو کوئی پوچھ لے کتنی تکلیفوں میں ہوئی ہے. کچھ ایسی تکلیف اس مشرک کو، اس منافق کو، اس کافر کو ہوتی ہے. خدا کا فرشتے اس کو اس ذلت کے ساتھ اس کی روح نکالتے ہیں.
اس لیے میرے دوستوں میرا فرض بنتا ہے، میرا یہی ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، قبر کی رات گھر میں نہیں آتی. کیا آتی ہے؟ جب قبر میں پہنچنا ہے اللہ کی طرف سے مقدر ہے، وہ قبر میں پہنچ کر رہے گا. موت مقدر ہے، اپنے وقت پر آئے گی، لیکن ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت ہو جائے تو یہ عزت کی موت ہے. اور منافق کی موت مرنے سے خدا سب ہر ایک کو محفوظ فرمائے. ہم منافقین میں اور کفار میں گھرے ہوئے ہیں. ہمارے ملک کے اندر بھی اور بیرون دنیا میں تو ہے ہی. ملک کے اندر بھی کفار و منافقین نے پورا اس ملک یرغمال بنایا ہوا ہے. کچھ تو کھلم کھلا کافر ہیں، داریے ہوئے، قادیانی ہوئے، اور کچھ نام نہاد مسلمان. سوچ کافروں والی، حرکتیں کافروں والی، دعویٰ مسلمانی کا، ان کو میں منافق کہتا ہوں. کیونکہ غیرت ایمانی ہو. اگر کوئی شخص سڑکوں پر نکل کر جس طرح اس کتے نے صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کی ہے، آرمی کے جرنیل کو کوئی اس طرح کہا جاتا، وہ صحیح سلامت چلا جاتا ہے یہاں سے. آرمی کے کسی جرنل کو، کسی افسر کو برا کہا جاتا؟ کبھی نہ جاتا. حتیٰ کہ محمد علی جناح کی شان میں گستاخی کی جاتی، کبھی بھی نہ جاتا باہر. کیونکہ یہاں کا مقتدر طبقہ ان کے نزدیک ان کی عزت ہے، صحابہ کی عزت نہیں ہے. اور اس ملعون کو نکالا اس لیے ہے کہ کوئی غیرت مند مسلمان جو ہے غازی علم دین کا کردار ادا نہ کرے. ایک جنازہ لایا گیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. رسول اللہ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. اس بات کو علامہ قاضی ایاز نے اپنی کتاب الشفا کے اندر نقل کیا، اور علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. اب ظاہر بات ہے کہ کافر کا جنازہ تو نہیں لایا جاتا نبی کو پڑھانے کے لیے، مسلمان کہلانے والا تھا. حضور نے فرمایا میں یہ میرے عثمان کے ساتھ بغض رکھتا تھا، اس لیے اس کا میں جنازہ نہیں پڑھتا. ہمیں تاریخ کے اندر ان گنت مثالیں ملتی ہیں. بعض لوگوں نے خود بول بول کر کہا کہ لوگوں مجھ سے عبرت حاصل کرو. میں صحابہ کے بارے میں، ابوبکر کے بارے میں بغض رکھتا تھا. خواب کے اندر کسی شخص نے میرے منہ پر ایسا تھپڑ مارا کہ منہ کا ایک حصہ سیاہ کالا ہے اور دوسرے سے سفید ہے، کہ صحابہ سے بغض نہ رکھنا. ہمیں تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جس نے صحابہ سے بغض رکھا، اللہ نے قبر میں اس کی شکل خنزیر کی بنا دی. نوجوانوں کی ایک جماعت نکلی، مسئلہ انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کہا فلاں آدمی جو ہے مر گیا ہے، اس کی قبر بنی ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کی قبر کے اندر بھی شکل خنزیر کے بنا دے، چلو اس کی قبر کو دیکھتے ہیں. انہوں نے کھول کر دیکھا تو اس کی شکل خنزیر والی تھی. موقع اگر ملا تو شاید میں اس پر کتابوں کے حوالے کے ساتھ نقل کروں گا، لکھوں گا. بے شمار باتوں کے دل میں غبار اٹھتا ہے لکھنے کے لیے، لیکن طبیعت ناساز ہونے کا سبب سے بس اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہوں. سچی بات یہ ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت دے، زندگی جتنے دن بھی اللہ نے لکھے ہیں میں کوئی اچھی بات لکھ جاؤں اپنے قلم سے، تاکہ میں فائدہ. ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں ہمیں تاریخ سے کہ جس نے صحابہ کے بارے میں بدگوئی کی، بکواس کی، قبر کے اندر ایک سانپ اس کے گردن سے لپیٹ دیا گیا. ماضی قریب کے اندر آپ کے پاکستان کا ایک قوال، نام نہیں لیتا میں اس کو، اللہ اکبر،
وہ اپنی قوالی کے ذریعے سے جو بےہودگی بکواس کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو اتنی لمبا کر دیا کہ اس کے سارے جسم کے ساتھ لپیٹی گئی. اور جن حضرات کے علم میں ہے وہ ہے، نہیں ہے تو میں بتانا نہیں چاہتا، کیونکہ خدا کے سامنے پہنچ چکا ہے اور اپنے انجام تک پہنچ چکا ہے. یہ ممکن نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہو سکتا نبی کا دشمن ہو اور اس کو عزت ملے، اور نبی کے ساتھیوں کو دشمن اس کو عزت ملے. اس کے ساتھ اکرام کا مالا میرے رب نہیں کریں گے. ہمیں ہماری ماضی کی تاریخ میں ان گنت مثالیں ہیں، کسی کے ساتھ کیا ہوا، کسی کے ساتھ کیا ہوا، لیکن یہ سب کے سب صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھنے والے. اس لیے میرے دوستوں، آپ اپنے حلقوں کے اندر، اپنے دوستوں یاروں میں، اپنے رشتہ داروں کے اندر اس فکر کو عام کیجئے کہ خبردار کوئی شخص کسی ایک صحابی کے بارے میں بدگوئی نہ کرے، سوء ظنی نہ رکھے. کوئی کتاب پڑھ کر، کسی کی تقریر سن کر کسی صحابی کے بارے میں برا ارادہ دل میں نہ لائے، اس لیے کہ سب سے سچی کتاب وہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب میں ان کے بارے میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کی کتاب نے، خالق کائنات نے ان کی پاکیزیاں بیان کی ہیں، ان کی تعریفیں کی ہیں. اللہ نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے. اور ایک نقطہ میں بتا دوں آپ حضرات کو، قرآن کریم میں جا بجا آتا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. یہ کیا بات ہے؟ جس سے اللہ راضی ہو گیا تو آٹومیٹک، لیکن قرآن میں کیوں بار بار ذکر کیا گیا؟ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تو ان سے راضی تھا ہی، لیکن اللہ کی مرضی پر جب انہوں نے قربانیاں دیں، تکلیفیں اٹھائیں، تو تکلیفیں اٹھانے کے بعد صرف خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ دل کی بشاشت کے ساتھ اور دل کی چاہت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس مرضی کو قبول کیا. اس لیے رضوا عنہ فرمایا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ بھی اللہ کے معاملات سے خوش ہوئے. اللہ کی مرضی پوری کرتے وقت ان کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے تھے تو تب بھی وہ راضی تھے، خوش ہو رہے تھے. اس لیے خداوند قدوس قرآن کریم میں ان کی یہ شان بیان کی. میری یہ بات یاد ہوگی آپ کو، یہ خاندانی لوگ کافر تھے، کفر سے نکل کر آئے تھے، لیکن پھر ایسا ایمان، اللہ اکبر، نبی تو نہیں بن سکے لیکن باقی ساری کائنات سے آگے بڑھ گئے کہ میرے رب کو، خالق کائنات کو پھر کہنا پڑا ان کی صفائی کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کو کہنا پڑا اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے ان کے ایمان پر مہر لگا دی. اولئک کتب فی قلوبہم ایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان اپنی تقدیر کے قلم سے لکھ دیا ہے. جن کا ایمان اللہ نے لکھا ہے اس ایمان کو کوئی ہٹا سکتا ہے؟ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. یہ بھی انداز ہے قرآن کا. اللہ نے تمہارے صحابہ کو مخاطب کر کے تمہارے لیے ایمان محبوب بنا دیا. اس کی اطلاع کون دے رہا ہے؟ اللہ اطلاع دے رہے ہیں کہ صحابہ وہ لوگ ہیں ان کے نزدیک ایمان سب سے زیادہ محبوب ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور کفر تمہارے لیے ناگوار بنا دیا ہے. وَالْفُسُوقَ، فسق بھی ناگوار بنا دیا ہے. وَالْعِصْيَانَ، معصیت نافرمانی بھی اللہ نے ناگوار بنا. یہ تین صفتیں بیان کی کہ کفر، فسق، عصیان، یہ چیزیں جو صحابہ کرام کے نزدیک نہیں گئیں. ایک بات کہتا ہوں، ٹائم ختم ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ کا ذہن اس طرف لے جانے کے لیے. بہت سارے مولوی اپنی بدبختی پر، شقاوت پر مہر لگاتے وقت سوائیوں کی کتابیں، ملعونوں کی کتابوں سے لے کر فلاں آدمی فاسق تھا، فلاں آدمی فاسق تھا، فلاں فاسق تھا، فلاں فاسق تھا،
کہتے ہیں نا، لکھتے ہیں، آج کل یہ بڑا تماشا لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کتابوں سے آپ کو محفوظ رکھے. اللہ آپ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، عقیدے کے استحکام نصیب فرمائے، قرآن کے ساتھ وابستہ رہیں، محمد مصطفیٰ کی سچی تعلیمات سے وابستہ رہیں، اور صحابہ کرام کی محبت کو دل و دماغ سے خالی نہ کریں. یہ ایمان کی بنیادیں ہیں. فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے. یہ کتابوں میں یہ خرافات اور بکواسات آ رہے ہیں آج کل. ان بکواسات میں ایک بکواس یہ بھی ہے، یزید فاسق تھا. یہ 1500 سال کے بعد ان کو خواب آئی ہے یزید فاسق تھا. جنہوں نے اس کو دیکھا، جنہوں نے ان کے ساتھ نشست برخاست رکھی، ان کو فاسق نظر نہ آیا. بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، ایک سے زائد جگہوں کے اندر حضور نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر، میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے دارالحکومت پر چڑھائی کرے گا وہ مغفور ہے، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے، اس کو اللہ نے بخش دیا ہے. وہ لشکر بڑے بڑے صحابہ کرام اس میں بطور سپاہی جا رہے ہیں. عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت ابو سعید خدری ہیں، اور بزرگ صحابی حضرت ابو ایوب انصاری ہیں. یہ بطور سپاہی کے جا رہے ہیں، اور ان میں سیدنا حسین بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو میں کہہ رہا ہوں البدایہ پڑھ کر دیکھتے ہیں اس کے 8ویں جلد. یہ فوجی ہیں، اور فوج کا کمانڈر کون ہے؟ وہ جس کو فاسق فاجر کافر پتہ نہیں کیا سے کیا بکواس کرتے وقت نہیں تھکتے. وہ کمانڈر ان صحابہ کرام کی اس مقدس فوج کا کمانڈر کون ہے؟ یزید ہے. اب ایک بات اور سنیے. راستے میں چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری بزرگ صحابی تھے، یہ میزبان رسول ہیں، بیمار ہو گئے، اور اتنے بیمار ہوئے کہ بچنے کی امید نہ رہی. یہ کمانڈر کو بلا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ میری چند کچھ باتیں یاد رکھیں. ان میں سے ایک حدیث بھی سنائی کہ میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی تھی، پتہ نہیں یہ امت تک پہنچی کہ نہیں پہنچی، آپ کے حوالے سے میں اس فرض کو ادا کر دیتا ہوں، یہ پہنچا دینا. دوسری بات کہ میری اگر موت واقع ہو جائے تو راستے میں دفن نہ کرنا، مجھے آخری منزل تک لے جانا جہاں اسلامی فوج جائے گی. تیسری بات کہ میری موت واقع ہو جائے تو آپ نے جنازہ پڑھانا ہے. اگر کوئی پڑھا لکھا مولوی ہے تو اس سے پوچھیں، جاہل سے کوئی بات نہیں، جس نے اپنی آنکھوں سے کوئی کتاب دیکھی ہے. سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کو کیا مجبوری تھی اس کے پیچھے جنازہ پڑھنے کی؟ ابو ایوب انصاری خدا سے ملنے جا رہے ہیں، ان کو کیا مجبوری تھی؟ کہہ رہے ہیں آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے. وہ بڑے بڑے صحابہ، اجلہ صحابہ، شیخ صاحب عبداللہ بن عمر کو نہیں فرما سکتے تھے؟ اگر ان کے نزدیک یہ فاسق فاجر ہوتا جیسا آج کا کتا بھونک رہا ہے تو کبھی بھی نہ اس کی کمان کے اندر یہ فوج میں جاتے، نہ اس کے پیچھے جنازہ پڑھتے، نہ ابو ایوب انصاری اس کو وصیت فرماتے. کیونکہ صحابہ کے خدا نشان میں کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کہ تم وہ لوگ ہو کہ کافر کو، فاسق کو اور معصیت شعار کو تم پسند نہیں کرتے. اگر وہ کافر تھا یا فاسق تھا یا گناہگار تھا تو صحابہ کرام کو کیا مجبوری تھی کہ اس کے ساتھ یہ سمجھوتا کر کے چل رہے ہیں. اور پھر ایک بات آخر میں کہہ کر ختم کرتا ہوں. جب حضرت ابو ایوب انصاری کو دفن کر رہے تھے تو قیصر روم کا جو قلعہ تھا، قلعہ کے دیوار کے ساتھ دفن کر، آج بھی وہیں ان کی قبر موجود ہے. آپ حضرات میں سے جو ترکی گیا ہو وہ بتا سکتا ہے، میرا ارادہ ہے کہ اللہ نے اسباب پیدا کیے، میں ضرور جاؤں گا وہ قبر دیکھنے کے لیے. خدا کی رحمتیں ان پر ہوں. جب دفن کیا جا رہا تھا حضرت ابو ایوب انصاری کو تو قیصر روم کا پیغام آیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اپنے نبی کے ایک بزرگ صحابی ہیں، ساتھی ہیں، ان کو دفن کر رہے ہیں.
ھذا رجل من اکابر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، من اصحاب اکابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی کے بڑے صحابہ میں سے تھے، ان کی وصیت تھی یہاں دفن کرنے کی، ہم دفن کر رہے ہیں۔ اس نے پھر پیغام بھیجا کہ تمہارے چلے جانے کے بعد ان کی قبر کو کھود کر میت کو باہر پھینک دیں گے۔ یہ قصہ میں نے سنانا تھا۔ تو اس وقت فوری طور پر پھر اس فاسق فاجر یزید نے، جس کو پاکستان کا بد نصیب فاسق فاجر سنی کے لانے والا ملا بھی بکواس کرنے سے باز نہیں آتا، اس فاسق فاجر نے فوری طور پر قیصر روم آدھی دنیا کا حکمران ہے، جیسے کہ آج امریکہ کوئی للکار ہے یا چائنا کو یا روس کو کوئی للکار دے، کہنے لگا یہ تاریخ کتاب موجود ہے، کسی وقت میں انشاءاللہ خود شیعوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ناسخ التواریخ شیعہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس نے کہا اچھا تم یہ کرو گے تو سن لو، واللہ خدا کی قسم، لئن نبشا، اگر ان کی قبر سے ان کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کیا، لأہدمن کل کنیسۃ فی بلاد الاسلام، تو پھر اسلامی خطے کے اندر کوئی گرجا سلامت نہیں چھوڑوں گا۔ اور کسی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، چونکہ وہ قیصر عیسائی تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ کچھ جملے اس نے کہے، تو پھر قیصر روم کا پیغام آیا۔ اس دھمکی کا اثر یہ ہوا کہ اس نے کہا نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، ہم ان کے ساتھ کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں کریں گے، آپ چل جائیں۔ اس دھمکی کا اثر یہ ہے کہ آج 1500 سال کے بعد ابو ایوب انصاری قبر وہاں سلامت موجود ہے۔ فاسق تھا، وہ فاسق فاجر تھا، جس کے پیچھے صحابہ اکرام ابو ایوب انصاری کی نماز پڑھ رہے تھے، جنازہ پڑھ رہے تھے، اسی کمان کے اندر جہاد کر رہے تھے۔ صحابہ کی شان اللہ نے یہ بیان کی ہے، یہ سارا کچھ کہنا نا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جو حدیث سنائی تھی وہ یہ، من مات لا یشرک باللہ جعلہ اللہ فی الجنہ، کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص مر گئے اس حال کے اندر کہ زندگی میں کبھی اس نے شرک نہیں کیا تو اللہ اس کو جنت ضرور پہنچائے گا، یہ حدیث تھی۔ یہ حدیث بھی ہمیں حضرت ابو ایوب انصاری کے زبان سے سنائی کس نے؟ اس فاسق فاجر یزید نے۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے عقل دی ہے، اللہ اس میں اور وسعت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی مانگے اور یہ دعا مانگے، اللہم ارنا الحق حقا، یا اللہ سچ کو سچ کے صورت میں ہمارے سامنے لا، وارزقنا اتباع، اور سچ کی اتباع ہمیں نصیب فرما، اور باطل کو باطل کی شکل میں سامنے لا کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ کسی کی پرواہ نہ کرے کون کیا کہتا ہے اور کون کیا کہتا ہے، اللہ سے دعا کر، اللہ سے بڑا ہمارا کوئی مخلص ہمدرد نہیں ہے۔ اللہ سے جب خیر مانگیں تو اللہ خیر ہی دیں گے۔ اللہ ہمیں حق کی پاسداری نصیب فرمائے، حق کی اتباع نصیب فرمائے۔ تو صحابہ اصل یہ قصہ نہیں سنانا تھا، میں نے صحابہ کے شان بیان کرتے کہ صحابہ کسی فاسق فاجر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، یہ قرآن کی آیت ہے کہ تم وہ لوگوں کے کفر کو بھی تمہارے لیے ناگوار بنا دیا، فسق کو بھی ناگوار بنا دیا، معصیت کو ناگوار بنا دیا۔ تو جن کی شان اللہ یہ بیان کریں کہ کافر فاسق اور معصیت شعار صحابہ کو اچھا نہیں لگتا، تو وہ فاسق فاجر تھا تو پھر ان کو اچھا کیوں لگ گیا؟ اسی کمان میں جہاد کرنے کیوں گئے؟ اس کے پیچھے ابو ایوب انصاری کا جنازہ کیوں پڑا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہانیاں بعد میں گھڑی گئی ہیں، صحابہ کی نظروں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آج کسی مولوی کا کسی پیر کا بیٹا نیک ہوتا ہے، ایک صحابی کا بیٹا نیک نہیں؟ جس کا باپ بھی صحابی، جس کا دادا بھی صحابی، جس کی دادی بھی صحابیہ، جس کی پھوپھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پھوپھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین ہے، جو خاندان جن کا چچا بھی صحابی، حضرت
یزید، ان کا نام بھی یزید تھا، سیدنا معاویہ کے بڑے بھائی، شام کے پہلے گورنر حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جن کا چچا بھی صحابی، باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابی، دادا بھی صحابی، دادی بھی صحابی، پھوپھی بھی صحابی، یہ سارے فاسق فاضل لوگ ہیں۔ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اس حقائق کو تلاش کرنے سے، اس واسطے جو کتے بھونکتے تو ہم فوری طور پر ان کے بھونک کو قبول کر لیتے ہیں۔ صحابہ کی محبت، صحابہ کی عظمت کو دل سے مت جدا کیجئے، ورنہ ایمان کے ساتھ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ یزید کا ذکر تو ضمناً آ گیا، وہ بھی صرف صحابہ کرام کی اس صفت کے لحاظ سے کہ صحابی کفر کے ساتھ، فسق کے ساتھ، معصیت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے۔ میرے دوستو، میرے دل میں ایک آگ لگی ہے کہ جب سے صحابہ کرام کی بدگوئی ہوئی ہے، کراچی کی سڑکوں پر جو کتے بھونکتے رہے ہیں ان کو لگام نہیں دی گئی۔ خدا جزائے خیر دے، سندھ کے علماء کی تینوں طبقوں کے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، انہوں نے بہرحال بڑے بڑے جلوس نکال کر حکمران ٹولے کو یہ بتا دیا کہ مسلمان صحابہ کرام کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ خدا کرے کہ پنجاب کے اندر بھی یہ غیرت پیدا ہو جائے۔ لیکن بہرحال اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے، میں اتمام حجت کے طور پر اپنے دل کی بات آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کے دل و دماغ تک پہنچا دی ہے۔ کچھ بھی کر لیں، صحابہ کرام کی محبت پر کوئی سمجھوتا نہ کرے، کہ کوئی آپ کو کوئی لالچ دے یا کوئی مسئلہ ہو، کسی کے ساتھ دوستانے یارانے ہوں اور صحابہ کرام کے بارے میں بدگوئی کرے اور آپ پھر اس کے بعد سوچنا شروع کر دیں، واقعی شاید ایسا ہوگا۔ اللہ کی اطلاع سچی ہے، اللہ کے نبی کی اطلاع سچی ہے، صحابہ سچے ہیں۔ ایک بہت بڑے محدث کی ایک بات نقل کر کے آپ کو بات ختم کرتا ہوں۔ امام مسلم بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام بخاری کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کا ہم پلہ انسان ہیں۔ ان کے استاد ہیں امام ابو زرع رازی، امام مسلم کے استاد ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ رسول اللہ کی صحابہ کی تنقیص کرتا ہے، ان کی شان میں کوئی توہین کرتا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو جان لو کو یہ تنقیص کرنے والا زندیق ہے۔ زندیق پکا منافق، پکے منافق کو زندیق کہتے ہیں۔ لِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک حق ہیں اور سچ ہیں، والقرآن حقاً، و قرآن سچ ہے، وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنُ وَالسُّنَنُ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں ہمارے تک کس کے ذریعے سے پہنچی؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يَجْرَحُوا شُهُودَنَا، اور یہ ظالم صحابہ کرام کے پار بکواس کرنے والے ہمارے ان مقدس گواہوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، تاکہ کتاب و سنت باطل ہو جائے۔ وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَىٰ وَهُمْ زَنَادِقَةٌ، تو ان پر جرح کرنی زیادہ مناسب ہے کیونکہ یہ زندیق ہیں۔ میرے دوستو، سارا دن گزر جائے یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے صحابہ کرام کی عظمت سے، ان کی شانوں سے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھری پڑی ہیں، تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ ایک دانا انسان کے لیے مختصر بات یہی ہے کہ آپ حضرات کوئی کاروبار بھی کرتے ہیں کریں، خدا برکتیں دے، ملازمت کرتے ہیں کریں، خدا برکتیں دے، خدا زندگی میں کسی کو کسی کا محتاج نہ رکھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، میری یہ اٹھی ہوئی انگلی جو ہے کل خدا کے سامنے اسی طریقے سے پیش کی جائے گی اور آپ کے سامنے ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، صحابہ اکرام کی عظمت اپنے دل و دماغ سے مت نکالیے، وہ خدا کے پیارے ہیں، خدا کے نبی کے پیارے ہیں، تو پھر جو نبی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے وہ ان کے ساتھ پیار کرنے والا ہو۔ پھر میں کہتا ہوں کوئی کتاب کسی شخص نے لکھی ہو، اس کتاب کو پیش کرو قرآن پر، اس کتاب کو پیش کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت پر،
قرآن و سنت قبول کرتے ہیں تو سر آنکھوں پر، نہیں تو اس کتاب کو پاؤں کے نیچے رکھ کر اس کو رون کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھا کر گٹر کے اندر پھینک دو، اس کتاب کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔ ساری کتابوں کی ماں اللہ کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، بس یہ سچائی کا مرکز ہیں۔ ہر سچائی ان مراکز سے تلاش کی جائے، اگر ان کے اندر کوئی بات موجود ہے تو سر آنکھوں پر، نہیں تو پھر کسی مولوی کی، کسی پیر کی، کسی فقیہ کی، کسی محدث کی لکھی ہوئی اٹھا کر باہر پھینک دو، اس سے آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔